السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو مطالعہ پاکستان کی 7ویں آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے یہ برصغیر کے مسلمانوں کی نمائندہ سیاسی جماعت تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کریں، میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر جو ہے وہ آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ کن حالات میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا۔ تو عزیز طالبات، برصغیر کی جو پہلی سیاسی جماعت تھی وہ انڈین نیشنل کانگریس تھی، جس کی بنیاد جو ہے وہ 1885 میں ایک انگریز مسٹر اے او ہیوم نے رکھی تھی۔ اور انڈین نیشنل کانگریس جو ہے اس کے قیام کا مقصد یہاں برصغیر کے جو عوام تھے وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ برصغیر کے عوام جو ہیں وہ اپنے جائز مطالبات حکومت برطانیہ کے سامنے پیش کر سکیں، ان کے پاس کوئی سیاسی پلیٹ فارم ہو جس سے وہ اپنے سیاسی جو مطالبات ہیں، جو جائز مطالبات ہیں، ان کو وہ حکومت وقت کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو اس کی بنیاد جو کہ ایک انگریز نے رکھی تھی، تو اس میں کوئی تخصیص نہیں تھی کہ یہ کسی ایک قوم کے لیے مخصوص نہیں تھی، برصغیر کی ساری قوموں کے لیے یہ جماعت جو ہے یہ قائم کی گئی تھی، اور لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک اس سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنے لگے۔ یاد رہے کہ یہ وہ وقت تھا جب سر سید احمد خان جو تھے انہوں نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا، اور انہیں یہ چیز ریئلائز کرائی تھی کہ پہلے آپ اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دیں، اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ آپ حصول تعلیم اور اپنی معاشرتی اصلاح پر مرکوز کریں، اور اس کے بعد آپ سیاسی میدان میں جو ہے وہ قدم رکھیں۔ سر سید احمد خان ایک بہت ہی عظیم لیڈر تھے، بہت دور اندیش تھے۔ وہ اس چیز کو بانپ گئے تھے کہ برصغیر میں ہندو جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں، ہندوستان میں میجورٹی جو ہے وہ ہندوؤں کی ہے، اور کانگریس میں بھی جو اکثریت تھی وہ ہندو رہنماؤں کی تھی۔ تو آپ سمجھ گئے تھے کہ آگے چل کر یہ جو جماعت ہے یہ ہندوؤں کی نمائندہ جماعت بن کر ابھرے گی، اور وقت نے یہ چیز ثابت بھی کی، وہی ہوا۔ آپ کے خدشات جو تھے وہ بالکل بجا تھے کہ کانگریس کا دعویٰ تو یہ تھا کہ وہ برصغیر کی تمام قوموں کی نمائندہ جماعت ہے، لیکن در حقیقت وہ صرف ہندوؤں کے مفادات کے لیے جو ہے ہندوؤں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کر رہی تھی۔ اور یہ سلسلہ جو ہے یہ 1885 سے چلتا رہا، یہاں تک کہ 20ویں صدی کے آغاز کے اوپر برصغیر کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پر کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ برصغیر کے مسلمان جو تھے انہوں نے اپنے لیے ایک الگ سیاسی جماعت کے قیام کے بارے میں سوچا، اور حالات نے یہ چیز ان پر جو ہے وہ واضح کی، آشکار کی کہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے۔ مسلمانوں کو اگر اپنے سیاسی حقوق کا اور اپنے اگر سیاسی حقوق کا دفاع کرنا ہے تو انہیں اپنے لیے ایک الگ سیاسی جماعت جو ہے وہ تشکیل دینا ہوگی، اس کی بنیاد رکھنا ہوگی۔ تو اسی مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی، اور اپنی الگ شناخت جو ہے، اپنی الگ سیاسی پہچان جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا۔ اپنی پچھلی کلاس میں ہم نے سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ جو ہے اس کا تفصیلی جائزہ لیا، اور ہم نے دیکھا کہ سر سید احمد خان نے کس طرح مسلمانوں کے نشاط ثانیہ کا بیڑا اٹھایا اور مسلمانوں کو جدید تعلیم کے حصول کی جو ہے وہ ترغیب دی، انہیں کس طرح سے جدید تعلیم کے حصول کے لیے آمادہ کیا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے جہاں انہوں نے بہت سارے تعلیمی ادارے قائم کیے وہیں پر انہوں نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے اس کی بنیاد رکھی۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے وہ اس نے نہ صرف مسلمانان برصغیر کی جو تعلیمی ضروریات کی تکمیل کی، بلکہ اس نے مسلمانوں کے سیاسی، ثقافتی، معاشی اور معاشرتی حقوق کا تحفظ بھی کیا۔ تو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس جو ہے وہ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ کے مقام پر ہوا، اور اسی سالانہ اجلاس میں مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا۔ یعنی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا جو سالانہ اجلاس تھا اس میں ہی مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ تو مسلمانوں کی جو ایک سیاسی جماعت تھی اس کے قیام کا تانا بانا بھی تحریک علی گڑھ سے ہی ملتا ہے۔ اس اجلاس میں بہت سارے مسلم اکابرین جو ہیں انہوں نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت جو تھی وہ نواب وقار الملک نے کی، اور جبکہ سر آغا خان جو تھے ان کو مسلم لیگ کا پہلا صدر جو ہے وہ چنا گیا، اور اس کا جو مرکزی دفتر ہے وہ علی گڑھ میں قائم ہوا۔
عزیز طالبات، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مسلم لیگ کے قیام کے اسباب کیا تھے، وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بدولت مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا۔ تو آپ کی ٹیکسٹ بک کے مطابق سب سے پہلا ہے انڈین نیشنل کانگریس کا ہندوؤں کی جماعت بننا۔ یہ چیز ہم انٹروڈکشن میں تفصیلاً ڈسکس کر چکے ہیں کہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ محض ہندوؤں کی نمائندہ جماعت بن کر رہ گئی تھی، اور مسلمان جو تھے، مسلمان رہنما اس چیز کو ریئلائز کر کے انہوں نے اس چیز کو بھانپ لیا کہ انہیں اگر اپنا الگ سیاسی وجود برقرار رکھنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے پاس اپنی ایک الگ جو ہے وہ سیاسی جماعت ہو۔ تو اس مقصد کے حصول کے لیے مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ ناگزیر انہوں نے اپنے لیے سمجھا۔ پھر ہے فرقہ واریت۔ ہندو جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کئی انتہا پسند تحریکیں اور متشدد تحریکیں جو ہیں ان کا آغاز کر دیا، جن میں ہندو مہاسبھا سنگٹن اور آریہ سماج وغیرہ جیسی تحریکیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ان تحریکوں سے مسلمانوں کا جو وجود ہے وہ خطرے میں پڑ گیا۔ تو ان تحریکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی بہت ضروری تھا کہ مسلمانوں کی اپنی ایک الگ سیاسی جماعت ہو، ان کی اپنی ایک پولیٹیکل آئیڈینٹی ہو، تاکہ وہ اپنے حقوق کا دفاع کر سکیں، اپنے مفادات کا جو ہے وہ دفاع کر سکیں۔ پھر ہے تقسیم بنگال کی مخالفت۔ تقسیم بنگال جو ہے اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو اس کا پس منظر جو ہے وہ سمجھنا ہوگا۔ بنگال جو ہے وہ آبادی اور علاقے کے اعتبار سے کافی بڑا صوبہ تھا، اور اسی وجہ سے اس کے کچھ انتظامی مسائل بھی تھے۔ تو ان انتظامی مسائل کے حل کے لیے، ان انتظامی مجبوریوں کے پیش نظر، حکومت برطانیہ جو ہے اس نے تقسیم بنگال کا جو ہے ایک منصوبہ بنایا کہ بنگال کے صوبے کو جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا، اور مشرقی بنگال کے نام سے ایک نیا صوبہ جو ہے وہ 1905 میں وجود میں آیا۔ اس تقسیم سے اتفاقیہ طور پر مسلمان جو ہیں ان کو فائدہ ہوا۔ مسلمان چونکہ اکثریت میں تھے، یہاں پر آبادی مسلمان زیادہ تھی، تو ان کو معاشی طور پر کافی فائدہ ہوا، اور ان کے معاشی حالات جو ہیں وہ پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ اور یہ بات ہندوؤں کو بالکل ایک آنکھ نہیں بھائی، اور مسلمانوں کی بہبود کے لیے اٹھایا جانے والا کوئی بھی قدم جو ہے اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے تقسیم بنگال کی مخالفت شروع کر دی، اور نہ صرف مخالفت کی بلکہ اس کے لیے ایک زبردست جو ہے وہ تحریک چلائی گئی۔ تو ہندوؤں کی یہ جو مخالفت تھی، اس نے بھی مسلمانوں کو اس چیز پر اکسایا کہ وہ اپنی ایک الگ سیاسی تنظیم جو ہے اس کی تخلیق کریں، ایک الگ سیاسی جماعت کی بنیاد ڈالیں۔ پھر ہے اردو ہندی تنازع۔ ہندو جو ہے وہ پورا اپنا زور لگا رہے تھے، وہ سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ تمام دفاتر میں اردو کی جگہ ہندی جو ہے وہ رائج کر دی جائے، اور دیوناگری رسم الخط جو ہے اس کو وہ پورے ملک میں رائج کرنا چاہتے تھے۔ اور ان کے اس دباؤ کی وجہ سے بہت سارے انگریز گورنر جو تھے وہ بھی ان کی مدد پر آمادہ ہو گئے۔ تو ایسے میں بہت ضروری تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اردو کا دفاع کریں، اردو کے تحفظ کے لیے، اردو زبان جو ہے اس کے دفاع کے لیے انہوں نے بھی تحریک چلائی۔ اور اردو ہندی تنازع جو ہے یہ اصل میں ایک ایسا واقعہ تھا جس نے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور وہ مسلم اکابرین جو اس سے پہلے ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، انہوں نے بھی یہ چیز محسوس کی کہ اب جو ہیں یہ دونوں قومیں پھر ہے جی سیاسی اصلاحات کا اعلان۔ برطانیہ میں انتخابات ہوئے، تو انتخابات کے نتیجے میں جو لبرل پارٹی تھی وہ برسر اقتدار آئی، اور لبرل پارٹی نے بر صغیر میں سیاسی اصلاحات جو ہے وہ لانے کا اعلان کیا۔ چونکہ بر صغیر جو ہے وہ تاج برطانیہ کے زیر سایہ تھا، تو اس لیے برطانیہ میں جو حکومت بنی لبرل پارٹی کی، اس نے بر صغیر میں بھی سیاسی اصلاحات جو ہیں وہ لانے کا اعلان کیا، جس سے مسلم رہنما جو تھے ان میں امید کی ایک کرن جاگی، اور مسلمانوں نے اپنے جائز نمائندگی کے حصول کے لیے جو ہے وہ کوشش شروع کر دی۔ مسلمان جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ جہاں پر اداروں کی ازسر نو تشکیل ہونے جا رہی ہے، تو وہاں پر مسلمان جو ہیں وہ اپنے لیے جائز نمائندگی کا حق جو ہے وہ تسلیم کرانا چاہتے تھے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ ان کی ایک اپنی الگ سیاسی جماعت ہو جو ان کے سیاسی مطالبات جو ہیں ان کو حکومت وقت کے سامنے پیش کر سکے۔ پھر ہے شملہ وفد۔ سر آغا خان کی قیادت میں مسلمانوں کا جو ایک نمائندہ وفد ہے وہ 1 اکتوبر 1906 کو برطانوی وائس رائے سے ملا، اور برطانوی وائس رائے لارڈ منٹو جو ہیں ان سے ملنے کے بعد مسلمانوں نے اپنے سیاسی، ثقافتی اور اقتصادی حقوق کے حصول کے لیے ایک عرضداشت ان کو پیش کی تھی۔
اور مسلمان جو ہیں وہ اپنے لیے جداگانہ انتخاب کا جو طریقہ کار ہے وہ اپنانے کا ان کا مطالبہ تھا. وہ چاہتے تھے کہ ان کے لیے جداگانہ طریقہ انتخاب جو ہے وہ اس کو اپنایا جائے، کیونکہ برصغیر میں اکثریت جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی اور مخلوط طریقہ انتخاب جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بالکل بھی موزوں نہیں تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ ان کو ان کی جائز نمائندگی کا حق ملے، اور اس کے لیے انہیں جداگانہ طریقہ انتخاب جو ہے اس کو اپنانے کا حق دیا جائے. تو وائس رائے جو تھے انہوں نے حوصلہ افزائی کی اس وفد کی، جس سے مسلمان جو تھے ان کے مرال بلند ہوئے، ان کا حوصلہ جو ہے وہ بلند ہوا، اور انہوں نے اپنے لیے ایک الگ سیاسی جماعت مسلم لیگ جو ہے اس کی بنیاد رکھی. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں مسلم لیگ کے جو قیام کے مقاصد کیا تھے. آپ کی ٹیکسٹ بک کے مطابق جو ہے وہ مسلم لیگ کے قیام کے ابتدائی مقاصد جو تھے ان میں سے سب سے پہلا ہے حکومت اور مسلمانوں کے درمیان بہتر تعلقات استوار کرنا اور مسلمانوں میں وفاداری کے جذبات پیدا کرنا. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مسلم لیگ نے آگے چل کر بعد ازاں اپنے مقاصد جو ہیں ان میں تبدیلی بھی کی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے منشور میں تبدیلی لے کے آئے، لیکن اس کے جو ابتدائی مقاصد تھے ان میں سب سے پہلے یہ تھا کہ مسلمان جو تھے، چونکہ ان کی حالت بہت دگرگوں تھی، بہت برے حالات سے گزر رہے تھے، بہت برے حالات سے دوچار تھے، تو سب سے پہلے وہ اپنے وجود کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، اپنے جو حقوق تھے ان کا مطالبہ کر رہے تھے. تو اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان جو ہیں وہ تعلقات بہتر کیے جائیں. ایک سرد مہری کا ماحول تھا، تو اس میں سب سے پہلے یہ ضروری تھا کہ دونوں کے جو تعلقات ہیں وہ کچھ بہتر ہوں، اور مسلمان جو ہیں ان میں وفاداری کے جذبات پیدا کرنا اس کا مقصد تھا. دوسرے نمبر پر ہے برصغیر کی دیگر اقوام اور سیاسی جماعتوں سے اجتماعی بھلائی کے لیے رابطے قائم کرنا. بہت سارے مسلم اکابرین جو تھے وہ ابتدا میں ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، اور ان کا خیال تھا کہ دونوں قومیں مل کر اگر اپنے لیے سیاسی جدوجہد کریں تو یہ دونوں کے حق میں بہتر ہوگا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت سارے رہنماؤں کی سوچ جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، ان کا سوچ کا دھارا جو ہے وہ بدل گیا. لیکن ابتدائی طور پر جو مسلم لیگ کے قیام کا جو دوسرا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ برصغیر کی دیگر قوموں کے ساتھ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ اجتماعی بھلائی کے لیے رابطے قائم کرنا اور کوشش کرنا. تیسرے نمبر پر ہے مسلم قوم کے حقوق کا تحفظ کرنا، اور اس مقصد کے لیے حکومت اور دیگر حلقوں کے ساتھ مل کر کام کرنا. تو یعنی مسلمانوں جہاں پر دیگر قوموں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے تو اوبویسلی مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کو کبھی بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہی بنیادی طور پر یہ جماعت جو ہے وہ وجود میں آئی، اس کو قائم کیا گیا تھا. اور آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے اس نے سر آغا خان، وقار الملک اور پھر بعد ازاں قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں حکومت کو نہ صرف مسلمانوں کے تشخص اور حقوق ماننے پر مجبور کیا بلکہ 1909 میں جداگانہ طریقہ انتخاب جو ہے اس کو رائج کروایا، اور قانون ساز اسمبلیوں میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نشستیں جو ہیں وہ حاصل کیں، جو کہ مسلم لیگ کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی. اور پھر ایک طویل جدوجہد کے بعد مسلم لیگ جو ہے وہ اپنے لیے ایک الگ مملکت یعنی پاکستان بنانے میں کامیاب ہوئی. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. میں امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی اور کوئی چیز مشکل نہیں لگی ہوگی، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی دقت ہے، کوئی کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. کل تک کے لیے اللہ حافظ.